سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے ہماری ماں بہنیں ایسا کام کرنے لگتی ہے جس کی اجازت اسلام ہمیں کبھی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنا چاہیے، یا ساگ اور مچھلی نہیں کھانا چاہیے، یا مہندی وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ماں بہنوں سے یہ پوچھ دیں کہ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ محرم میں یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے، تو ان کا جواب صرف اتنا ہوگا کہ ہماری دادی نانی وغیرہ نے ہمیں بتائی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اسلام کا قانون کیا کہتا ہے۔ کیا شادی ہمیں محرم میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں محرم میں ساگ اور مچھلی کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اس کے متعلق شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر محرم آ گیا ہے اور شادی ہے یا ساگ مچھلی کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ ہماری دادی نانی کہتی ہے کہ محرم میں مچھلی اور ساگ نہیں کھانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جو اسلام کا قانون ہے وہ ہماری دادی نانی کے قانون کے قول سے نہیں چلتا ہے۔ ہمارا جو اسلام کا قانون ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے چلتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں بھی ماہ محرم کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ محرم میں ہمیں ساگ نہیں کھانا چاہیے یا مچھلی نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے ہماری جو ماں بہنیں ہیں، اب ہمیں علم اتنا ہو چکا ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں ساگ اور مچھلی کھا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ادھر توجہ کریں۔ جو مسلمان محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو غم مناتا ہے یعنی وہ سمجھتا ہے کہ امام حسین مر گئے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور بروز قیامت صبح قیامت تک امام حسین ہر وقت زندہ ہے۔ محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ عملی طور ہے، یہ جانیں۔ پہلا ہے روزے کی فضیلت، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم کا ہے۔ 10 محرم کے روزے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ بہتر یہ ہے کہ 9 سے 10 محرم کا روزہ رکھیں یا 10 سے 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ دوسرا ہم یہ کریں محرم میں عملی طور کا طریقہ کہ دوسرا خیرات کرے، صدقہ دے، یعنی جو غریب ہے، یتیم ہے، بے سہارا ہے، جو مددگار ہے ان کی آپ مدد کریں۔ یہ جو مہینہ ہے ہمیں ہمدردی کا سبق دیتا ہے۔ تیسرا ہے آپ پردہ میں رہیں اور حیا کا پیغام دیتا ہے۔ جو یہ مہینہ ہے ہماری کچھ ماں بہنیں ہیں وہ جلوس کے آگے پیچھے دیکھنے کے لیے وہ بے پردہ گھومتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کربلا کا اصل جو سبق ہے وہ سیدہ زینب سے آپ سیکھیں۔ وہ اتنے لوگ ان کے خاندان کے شہید ہو گئے، یعنی اتنے جنازے اٹھ گئے، لیکن ان کا پردہ ہر وقت باقی رہا۔ اسی لیے ہم عورتوں کو چاہیے کہ ہم اپنا پردہ کا اہتمام کریں، پردہ کبھی نہ چھوڑے۔ اور چوتھا ہے نماز نہ چھوڑے، یعنی کربلا کی دھرتی میں جب سب شہید ہو رہے تھے، جب شہیدوں کو پانی نہیں مل رہا تھا، کھانا نہیں مل رہا تھا، اس وقت میدان جنگ میں ان لوگ نماز نہیں چھوڑے۔ لیکن آج مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے پیتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں خود سے وعدہ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی کہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں رسول پاک سے محبت ہے، ان کے نمازوں سے محبت ہے، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ہم امام حسین کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہم تو کہتے ہیں ان سے محبت ہے، لیکن آج ہم عورتوں کو دیکھیں گے بے پردہ بازاروں میں
میں گھومتی ہے، بے پردہ جلسوں میں جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو امام حسین کی بہن تھی جب کربلا میں جب سب شہید ہو رہے تھے ان کے خاندان کے، تو پھر بھی وہ پردے کو برقرار رکھی. اسی لیے ہمیں چاہیے، ہر ماں بہنوں کو چاہیے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں. میں انہی باتوں سے اب رخصت لیتی ہوں کہ مجھ سے کچھ بولنے میں یا بے ادبی ہوئی ہوگی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمانا اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.